اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ابو بکر جوہری کا سلام قبول ہو۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو جو باتیں بتائی، اس پہ آپ نے ہمیں بہت ساری کال بھی کی اور اپنے معاملات کو پوچھنے کی یہ سمجھیں کہ ہمیں عزت افزائی دیا۔ تو یقیناً جس طرح ہم نے آپ کو پہلی تاریخ سے لے کے ایک ہفتے کے بارے میں بتایا تھا، تو اب یہ 8 تاریخ سے ہفتہ پھر شروع ہوگا۔ تو یہ یقیناً ایک ہفتے کے بارے میں جب ہم آپ کو بتاتے ہیں تو آپ اس پہ عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، یہ آپ کی کال سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس ہفتے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، چونکہ دور تو وہ کیپریکون کا ہی چلے گا، پورا ماہ ہوتا ہے اس کا ہی، 22 تاریخ تک جائیں گے، یعنی جنوری کی 22-23 تاریخ تک کیپریکون چلے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی جو دورانیہ شروع ہوگا اس کا تعلق بھی سیٹرن یعنی زحل سیارے سے ہی ہے۔ تو اس وقت جو میں آپ کو باتیں بتانے لگا ہوں، اس میں پچھلے ہفتے کے مقابلے میں جو باتیں اب آپ کو میں بتاؤں گا، اس پہ آپ کو یقینی طور پہ عمل پیرا ہونا ہے، کیونکہ ایک ہفتہ تو آپ نے گزار لیا، لیکن دوسرے ہفتے میں ذرا سی بھی لاپرواہی نہیں کرنی۔ اور بہت سے لوگوں نے تو نہیں کی لاپرواہی، جو کالیں ہمیں ملی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ہمارے اس پروگرام کو کس دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا شکریہ، اور یہ آپ ہی کے بارے میں پروگرام ہوتا ہے، آپ ہی کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اسٹرالوجی کے اندر ایسا ہے کہ قبل از وقت آپ کو کچھ انفارمیشن مل جاتی ہے، اس کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ خدائی دعویٰ نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ آنے والے دنوں کے لیے اپنی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اس میں ہم نے کیا استعمال کرنا ہے، کون سے نمبر کو استعمال کرنا ہے، کون سا رنگ استعمال کرنا ہے۔ تو اسٹرالوجی اصل میں ایک معلوماتی سمجھ لے کہ میتھمیٹکس ہے، اس سے کوئی اللہ نہ کرے کوئی عقیدہ منسوب نہیں کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو نہ ہونے والی چیز بھی ہو جاتی ہے تو آدمی کو یقین نہیں آتا کہ بھائی یہ تو انہوں نے بتایا تھا اور یہ ہو گیا۔ تو وہ برجوں کا ایسا کوئی تلسم چل رہا ہوتا ہے کہ اس وقت جو آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ قبولیت کی گھڑی جسے کہتے ہیں کہ او ہو اگر میں کچھ مانگ لیتا یا مانگ لیتی۔ لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے، کہنا ایسا چاہیے کہ شکر الحمدللہ رب العالمین کہ یا اللہ پاک تو نے میری اس دعا کو قبول کی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایک چیز وارد ہو جاتی ہے فوری طور پہ، جو آپ کے دل میں خیال آیا اور آپ نے فوراً سے بولا او ہو کچھ اور مانگ لیتے تھے، او ہو کچھ اور نہیں، پہلے اس کا شکر کہ یا اللہ پاک جو میں نے چاہا تو نے مجھے دیا، اب مجھے وہ بھی عطا کر جو میرے دل میں دوبارہ ہے۔ تو یقیناً آپ کے لیے وہ فائدہ مند باتیں ہو جائیں گی۔ اب ہم آتے ہیں ایریز کی طرف، پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہیں کہ ایریز والوں کے لیے کیا کیا مسئلے ہیں، مسائل ہیں اور اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو ایریز والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیپریکون کے دور کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی آپ کو آ رہی ہے، لیکن آپ کو صدقہ کرنے سے یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اور صدقہ آپ کر رہے ہیں مسلسل۔ جن لوگوں نے صدقات شروع کیے ہیں وہ 8 منگل تک صدقہ مسلسل کریں گے، منگل کے منگل، روزانہ نہیں، صرف ویکلی یعنی منگل کے منگل۔ گوشت کا صدقہ کرنا ہے، بہت سے ملکوں میں منگل کے دن گوشت نہیں ملتا، گوشت کو پہلے سے لے کے رکھ لیجئے۔ جو ریڈ کلر کی چیزوں کا صدقہ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ریڈ رنگ کی چیز ہر وقت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو رد کرتا ہے، صدقہ دینے سے بہت ساری بلائیں آپ کے اوپر سے ٹل جاتی ہیں، یعنی آنے والا جو خراب وقت ہے وہ آپ کے صدقہ کرنے سے وہ ٹل جاتا ہے، اور یہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ نے صدقہ تو کر دیا، لیکن جو چیز آپ کے اوپر آنے والی تھی وہ آپ کے علم میں نہیں تھی، صدقہ کرنے سے وہ آپ سے ہٹ گئی۔ تو صدقے کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ اور اس مرتبہ جو نمبر 3 صرف اور صرف ایریز والوں کے لیے نمبر 3 جو ہے اس ہفتے میں چلنے والا ہے۔ اس ہفتے آپ نمبر 3 کا لحاظ کرتے ہوئے باقی چیزوں کا انتخاب کیجئے۔ جو چیز خرید رہے ہیں، جو چیز بیچ رہے ہیں، یا جو تاریخ ہیں، یا جہیں آپ سے کوئی کمٹمنٹ ہے، یا کوئی سی وی جمع کرنی ہے، یا کوئی مکان، دکان، فلیٹ، کچھ بھی چیز خریدنی ہے، یا کسی سے کوئی ملنے والا معاملہ ہے، تو 3 عدد کا لحاظ رکھتے ہوئے، یعنی کہ آپ 3 تاریخ کو بھی مل سکتے ہیں، 12 کو بھی مل سکتے ہیں۔ تو اس ہفتے میں پھر یہ تاریخ آپ کو اگر جو مل رہی ہو، جن عدد کو میں بتاتا ہوں اس کو استعمال کرتے ہوئے ملیے۔ اسٹون ویئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہی یاقوت کا نگینہ آپ کے لیے، جسے ہم روبی کہتے ہیں، روبی کو ویئر کرنے کے لیے ٹائم آپ ہم سے پوچھ لیجئے، ہم آپ کو بلا فیس بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمبر 3 کے استعمال کو آپ سمجھ چکے ہیں کہ جہاں ٹوٹل عددوں کا نمبر 3 بنے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اس دن اگر آپ کو منگل کا دن مل جائے
ٹیوزڈے مل جائے آپ کو اور 3 کا عدد بھی مل جائے یا 12 کا مل جائے یا 21 مل جائے یا 30 مل جائے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ خوش قسمت عدد اور دن ہو جاتا ہے، جسے ہم لکی ڈے کہتے ہیں۔ اس کا استعمال کیجئے اور ہمیں کال کر کے باقی دیگر مسائل جو ہوں وہ آپ ہم سے فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب بات آئے گی ٹورس والوں کی، تو ٹورس والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے بڑی خوشخبریاں لا رہا ہے۔ بڑی سے مراد یہ کہ 2 بڑی خوشخبریاں آپ کو ملنے والی ہیں۔ ایک تو صحت کے حوالے سے آپ کے معاملات بالکل درست ہو جائیں گے، جو پچھلے ہفتے میں تھوڑے سے کمزور آپ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کہیں جاب کی اپلائی کی ہوئی ہے تو یقیناً یہ دن جو آپ کے بن رہے ہیں اس میں آپ کے لیے اس ہفتے میں کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ تو امید رکھیے کہ جہاں آپ نے کوئی CV وغیرہ جمع کی ہے یا کوئی بات چیت کر کے رکھی تو یقیناً اس ہفتے میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ صدقے کو جاری کرنا ہے۔ صدقہ جمعے کے دن سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ کو کرنا ہے۔ جب آپ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ کریں گے تو یقینی طور پہ آپ کے جو معاملات رک رہے تھے وہ صحیح ہو جائیں گے اور اس کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گے۔ ٹورس والوں کے لیے جمعے کا دن اچھا ہے، سفید رنگ کی چیز کا آپ کو صدقہ کرنا ہے۔ اس ہفتے نمبر 2 کو، نمبر 4 کو، نمبر 7 تینوں نمبرز کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے کھلی چھوٹ ہے کہ آپ کیا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی چیز کی خریداری کرنی ہے تو ان نمبر کا لحاظ کرتے ہوئے کیجیے، اور کسی سے ملاقات رکھنی ہے تو پھر انہی نمبرز کی جو تاریخ ہیں جس کا مفرد عدد 2، 4 یا 7 بنے اس کو استعمال کیجیے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بضرور کامیابی ملے گی۔ اسٹون پہننے کا موڈ ہے آپ کا تو کنزائٹ کا نگینہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ کنزائٹ کا نگینہ سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے، لیمن شیڈ کا بھی ہوتا ہے، پنک شیڈ کا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ پہننا چاہتے ہیں تینوں میں سے کوئی بھی پہن سکتے ہیں، لیکن پنک شیڈ جو ہے وہ تھوڑا تیزی کی طرف ہوتا ہے، یعنی غصے کو تھوڑا سا بڑھاتا ہے۔ آپ وائٹ کلر کا نگینہ پہن لیجیے جو آپ کے برج کا رنگ بھی ہے۔ تو ٹورس والوں کے لیے سفید رنگ بہت اچھا رہے گا۔ نگینہ بھی پہنے تو وائٹ کلر کا کنزائٹ پہنیے اور ٹائم آپ سے پوچھ لیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کو بالحافظ ٹائم ضرور بضرور بتائیں گے۔ جیمنائی یعنی کہ برج جوزا، تو جوزا کی جب باری آتی ہے تو وہی بات آتی ہے کہ ڈبل مائنڈیڈ لوگ ہر مرتبہ میں کہتا ہوں تو پھر آپ مسکراتے بھی ہیں، تو اپنی مسکراہٹ کو بالکل قائم رکھیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ رہے، اور ڈبل مائنڈیڈ اگر آپ ہیں تو کوئی بات نہیں، کسی ساتھی سے مشورہ آپ کر لیا کریں تو یقیناً آپ کو وہ اچھا مشورہ دینے والے جو قریبی دوست ہوں ان سے مشورہ کیجیے گا، کسی حاسد سے نہیں کر لیجیے گا کہ آپ کو وہ غلط مشورہ دے دیں۔ تو ڈبل مائنڈیڈ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کا استعمال کرنا جو ہے نا کہ اگر آپ اپنی عقل سے تھوڑا سا یہ سمجھیں گے، کسی سے مشورہ کر لیں گے کہ بھئی یہ چیز میرے لیے اچھی ہے یا وہ چیز اچھی ہے، تو یقیناً آپ کا کوئی قریبی دوست ہوگا تو آپ کو صحیح گائیڈ کر دے گا، تو پھر آپ کو وہ ڈبل مائنڈ ہونے میں جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کا جو ٹائم ہے وہ بچ جائے گا۔ ورنہ تو آپ مرضی کا اپنا فیصلہ کرتے ہیں، سنتے تو آپ کسی کی بھی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ بہت سارے جیمنائی لوگوں سے میرے بھی تعلقات ہیں، تو میں ان کو مشورہ تو دے دیتا ہوں، پوچھ بھی لیتے ہیں مجھ سے، لیکن چلاتے وہ اپنی مرضی، کیونکہ ان کے سمجھ لیں کہ گٹی میں وہ چیز شامل ہے کہ وہ چلاتے اپنی مرضی ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، آپ اپنی مرضی چلائیے، لیکن ہمارے بتائے ہوئے دن اور تاریخ کو ضرور استعمال کیجیے۔ بدھ کا دن آپ کے لیے اچھا ہے۔ نمبر 5 صرف اور صرف نمبر 5 اس ہفتے آپ کے لیے نمبر 5 ہے۔ نمبر 5 کا استعمال لازمی طور پہ کیجیے۔ بدھ کے دن 41 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع سے، اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر وان شانک هو الابتر، یہ پوری سورت تلفظ کے ساتھ آپ اس کو 41 مرتبہ بدھ والے دن پڑھیے تو یقین کریں کہ آپ کے جو معاملات رک کے ہو رہے تھے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خانہ کعبہ پہ لکھ کے لگا دیا تھا۔ تو عربی اس زمانے میں جو عربی شعراء تھے جو یہ کہتے تھے کہ کسی شاعر کا کلام ہے، قرآن مجید کو اس طرح کے الزامات لگاتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جب انہوں نے انا اعطیناک الکوثر کی جب صورت نازل ہوئی سورہ کوثر اور وہ لگی ہوئی دیکھی تو وہاں کے جو شعراء تھے وہ شاکے ردیف قافیے کو سمجھتے تھے کہ عربی کے خط کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ میرا کلام ہے، کوئی انسان ایسا کلام نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ صورت ہے، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن کام اس کا بہت بڑا ہے۔ کسی کو نظر لگی ہوئی ہے تو انا اعطیناک الکوثر 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ اس کو پلائیے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور بدھ کے دن اگر آپ پلا دیں گے جو کہ جیمنائی والے ہیں جا کے 8ویں ساتھ کے اندر وہ آپ کو ہم سے پوچھنا ہوگی تو یقیناً وہ آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور جو چیز آپ کے اوپر جادو ٹونا وغیرہ یا نظر ہوگی تو وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو گرین چیزوں کا صدقہ کرنا ہے،
جو کہ اتنا صدقہ ہو کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. اور ایمریلڈ کا نگینہ اگر آپ پہننا چاہتے ہیں, نگینہ تو پنہ جسے کہتے ہیں, اردو میں زمرد کہتے ہیں, تو ایمریلڈ کو ویئر کیجئے. 4 کیرٹ سے کم نہ ہو نگینہ, یہ خیال کیجئے. اور 4 کیرٹ کا نگینہ انگوٹھی میں بنا کے ہم سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیجئے. ہم آپ کو جو ٹائم بتائیں اس پہ آپ اس کو ویئر کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے. نگینہ پہننے سے کوئی نوٹ برسنا شروع نہیں ہو جاتے. نگینہ پہننے سے اس کی جو ریز آپ کے جسم میں جائے گی وہ آپ کی دماغی خلیوں کو جب کھولتی ہے تو آپ خود اچھے کام کی طرف, مثبت کاموں کی طرف آپ کے روابط بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں سے بھی اور کاموں کی طرف. تو پھر آپ کے کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی عقیدہ منسوب نہیں, یہ سائنسی اثرات ہیں اس کے. گرین کلر ویسے بھی امن کا کلر ہے, اور پنہ یعنی کہ زمرد کا کلر جو ہے وہ گرین رنگ ہوتا ہے. 4 کیرٹ کا نگینہ, اس کو ہم سے ٹائم پوچھ کے ویئر کریے, انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. برج کینسر, چوتھا برج. اور آپ کو پتہ ہے کہ کینسر والے جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں تھوڑے رنگین مزاج ہوتے ہیں. رنگینی سے میری مراد یہ کہ بہت سیر و تفریح, گھومنا پھرنا اور لوگوں کے ساتھ روابط, لیکن کام کے معاملے میں آپ بہت سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں. تو زیادہ تر کینسرین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سے ان کا بڑا گہرا لگاؤ ہوتا ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی ڈاکٹر ہی بنے گا. ڈاکٹر کے علاوہ اس شعبے میں جو کوئی اوزار ہیں یا کوئی ایسے حالات ہیں جس کے بنانے میں یا خریدنے میں یا سپلائی کرنے میں ان کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے. یہ سب کے لیے نہیں, زیادہ تر لوگوں کے لیے بات ہے. تو جو بھی خواتین حضرات اس شعبے سے اگر منسلک ہیں تو یقیناً ان کے لیے خوشخبری کا ایک دوران ہی آ رہا ہے. وہ سن لیں میری بات, اس ہفتے میں آپ کو اس معاملات سے یعنی اس کام سے ہی کچھ فائدے ملنے والے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کا میڈیکل کسی شعبے سے کچھ تعلق ہے تو آپ سمجھیے کہ آپ کو ایک گولڈن چانس اس ہفتے میں ملنے والا ہے. اس کو مد نظر رکھیے گا. ویسے تمام کینسرین کے لیے جو ہے سفید رنگ یا ملے جلے رنگ ملٹی شیڈ یہ اچھے ہوتے ہیں. لباس میں اسی کا استعمال رکھیں گے. نگینہ پہننے کا شوق رکھتے ہیں تو اوپل کا نگینہ آپ پہنیے. ٹائم آپ ہم سے ضرور پوچھ لیجیے. منڈے کے دن صدقہ کرنا ہے سفید رنگ کی چیز کا, اور یہ 7 منڈے تک پھر مسلسل کرنا ہے اگر شروع کریں گے, کیونکہ اس سال کا شروع کا دورانیہ ہے. اس میں جب آپ شروع کریں گے تو 7 صدقے مسلسل کریں گے تو یہ آپ کو افادیت ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ 2 نمبر کو اور 4 نمبر کو استعمال کیجئے. اس سے ملتے جلتے جتنے بھی یعنی کہ اس کا جزوی عدد جو بھی 2 ہو یا 4 ہو تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. 2 11 20 29 اس کا ٹوٹل 2 بنتا ہے. 4 13 22 31 یہ جب آپ لکھیں گے اور اس کو جوڑیں گے تو وہ 4 بن جائے گا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کاموں میں توجہ دیجئے, خریداری کیجئے. فلیٹ, مکان, دکان, آفس جو کچھ بھی لے رہے ہیں گاڑی, تو اس کا نمبر دیکھ لیجیے کہ ٹوٹل عدد اس کا کیا بن رہا ہے. اس ہفتے میں آپ کو نمبر 4 بہت فائدہ پہنچانے والا ہے. 5واں برج لیو. اور جیسا کہ پچھلے ہفتے میں لیو سے متعلق بات ہوئی کہ یہ سال ہی آپ کا ہے. اس سال کا عدد جو بنتا ہے 1 بنتا ہے. تو اس سال کے 1 عدد سے فائدہ اٹھا ہوئے پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ نقوش ہم نے بنائے ہیں جو کہ برجوں کے توسل سے ہوتے ہیں. اس کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں. اور اسٹون ویئر کرنا چاہیں تو یاقوت کا نگینہ آپ کے لیے اچھا ہے. یاقوت کو پہنیے. لیکن جن خواتین و حضرات کو پچھلے ہفتہ میں نے بتایا, دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ آپ کو اگر شک ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو ٹونا کیا ہوا ہے یا کوئی ایسے بد اثرات ہیں تو پھر مرجان کا نگینہ ایک ٹائم کے اندر پہنایا جاتا ہے. اس ٹائم کو آپ ہم سے پوچھیں گے کتنے بج کے کتنے منٹ پہ مرجان آپ کو پہننا ہے. یاقوت کا نگینہ جسے ہم روبی کہتے ہیں وہ آپ کا برتھ اسٹون, لیکن مرجان آپ کا برتھ اسٹون نہیں ہے, وہ دوسرے معاملات کے لیے. مرجان اصل میں پتھر نہیں ہے, وہ لکڑی ہے جو سمندر کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو لوگ اس کو پتھر بول دیتے ہیں, حالانکہ وہ پتھر نہیں ہے. جواہرات میں اس کا شمار ضرور ہے, 9 رتن جواہرات میں بھی اس کو مرجان کو شامل کیا گیا, لیکن وہ لکڑی ہے اور وہ کشتے وغیرہ بنانے میں حکمہ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. تمام نگینوں کو کرتے ہیں اور مرجان کو بھی کرتے ہیں. مرجان کا کشتہ خون اگر کہیں نہیں رک رہا ہو, کوئی ایسا زخم ہو پرانا جس میں خون بار بار رس رہا ہو, تو مرجان کا صفوف اس پہ ڈالا جاتا ہے. وہ حکمت کے اندر ہے, بغیر ڈاکٹر کے پوچھے, حکیم سے پوچھے یہ کام نہیں کرنا کہ جوہری صاحب نے بولا اور کر لیا, اور خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ریئیکشن ہو جائے تو اگر آپ کہیں گے جی جوہری صاحب نے بتایا تو یہ کام نہیں کرنا. میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں کہ ان چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ یاقوت کے نگینے کو ہمارے بتائے ہوئے ٹائم پہ پہنیے. اور صدقہ آپ گوشت کا کیجیے. جو لوگ گوشت کا صدقہ نہیں کرتے وہ سرخ رنگ کی چیزوں کا بھی کر سکتے ہیں, گولڈن یعنی سنہری رنگ کی چیزوں کا بھی کر سکتے ہیں, یا پھر چنے کی دال کا صدقہ آپ کر لیں تو یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا.
नंबर 1 और नंबर 4 आपके साथ इस हफ्ते चलेगा, इसको मद्देनज़र रखिए। नंबर 1 या नंबर 4 से जो भी चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं जिसका टोटल अदद नंबर 1 और नंबर 4 बने, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस साल का अदद भी 1 बन रहा है। जब आप जोड़ेंगे 2017 को तो 1 अदद बनता है, यानी कि 10 बनेगा तो 10 को जब आप 0 को हटाएंगे तो नंबर 1 है। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साल है। विर्गो जब बात आती है विर्गो तो मुस्कुराहट तो लाजमी है, मेरे चेहरे पे आपके भी चेहरे पे। क्यों? वही 2 अदद पराठों की बात आती है, और जब पराठों की बात आती है तो मुंह में पानी भी आता है। ओहो, क्या बात कर दी जौहरी साहब ने। तो पराठे सदका करने से मेरी मुराद ये होती है कि पराठों के अंदर कुछ तेल या घी का इस्तेमाल होता है ज़्यादा, रोटी से ज़्यादा। मतलब रोटी तो खुश्क होती है, तो पराठे में तेल या घी जब आप डालते हैं तो मरकरी जो आपका सैयारा है, जिसे हम स्टार कहते हैं ना, स्टार तो लोग कहते हैं आपका स्टार क्या है, तो आप कहते हैं जी वर्गो है। वर्गो असल में आपका स्टार नहीं है, स्टार आपका मरकरी है, जिसे हम अतारत कहते हैं। वर्गो आपका बुर्ज है। तो आप बुर्ज के लिए स्टार को लाजमी आपके साथ रखना है, दोस्त बना के। तो 2 अदद पराठों का सदका, जिसमें चूँकि रंग भी गंदम का पीला सा हो जाता है, और आपको मैं ऑफ वाइट कलर भी पहनने का बोलता हूँ, और मरकरी के अंदर चमकदार चीज़ें हैं रोशनी वाली। तो तेल या घी, वो कहते हैं ना कि जलती पे तेल छिड़कना, तो हम जलती पे तेल नहीं छिड़कवा रहे, बल्कि हम आपके सदक़े को तेज़ बना रहे हैं। तो सदका आप 2 अदद पराठों का कीजिए। जिन इलाकों में फ़कीर मिल जाता है वहाँ तो दे दीजिए उसको सदका। और सदका अगर आप नहीं कर सकते ऐसे इलाके में जहाँ, तो वहाँ परिंदों को दे दीजिए, मछलियों को टुकड़े करके दे दीजिए, आपका सदका कबूल है, वो भी अल्लाह की मखलूक है। इस तरह आपको नंबर 6 को इस्तेमाल करना है। पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था कि 5-6 आपके साथ चल रहा है, तो उसको 6 को ज़्यादा इस दफ़ा आपने रखना है। तो नंबर 6 का इस्तेमाल करते हुए, बुध के दिन को इस्तेमाल करते हुए आपने इन सब कामों को सर अंजाम देना है। कि कोई चीज़ ख़रीदनी है तो 6 नंबर की करें, 15 नंबर की या 24 या उससे जितने भी 0 अगर लगते हैं तो 0 को हटा के काउंट कर लीजिए कि जिसका टोटल अदद 6 बन रहा होगा, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। बुध के दिन के साथ नंबर 6 को याद रखिए। मीज़ान वाले जितने भी ख़वातीन व हज़रात हैं, बड़े हसास किस्म के लोग हैं। हसासियत आपकी गुट्टी में शामिल है। और वही बात जो पिछले हफ्ते मैंने की कि आप लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन सिला जो आपको 0 मिलता है, यानी कि जो आप जिन लोगों से मोहब्बत कर रहे होते हैं वो आपसे इतनी मोहब्बत नहीं करते, या आप किसी के लिए कोई काम सर अंजाम देते हैं, अपने आप को आगे पेश करते हैं कि जी ये काम अल्लाह करे उसका हो जाए, लेकिन आपको रिजल्ट जो उसका मिलता है बदले में वो चीज़ें नहीं मिलती। ये असल में कुछ ऐसा कुदरत का निज़ाम है कि आपके अंदर कुछ मोहब्बत कूट के भरी हुई है। तो आप बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हर काम के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन आप उनसे उम्मीद ना रखें। आपको मिल जाए सिला तो ठीक है, क्योंकि सिला देने वाली ज़ात जो अल्लाह पाक की है, पिछले प्रोग्राम में भी ये बात हुई। इसकी वजह यह है कि सिला आपको अल्लाह से लेना है, और नेकी कर दरिया में डाल। ये मिसाल इसीलिए शायद कि आप लोगों पर ही दी गई है कि नेकी करके भूल जाएँ, तो आपने उसको दरिया में डाल दिया। अब उसका जो फल है वो आप अल्लाह से मांगें, बंदे से ना मांगें। तो नंबर 7 को इस्तेमाल करना है आपने इस हफ्ते। पिंक कलर यानी गुलाबी रंग को ख़वातीन इस्तेमाल करेंगी, मर्द हजरात सफ़ेद कलर को इस्तेमाल करेंगे। नंबर 7, नंबर 16, नंबर 25 इस हफ्ते आपके साथ चलेगा। चीज़ों की ख़रीदारी में इसी चीज़ का लिहाज रखना है। जुमे के दिन को इस्तेमाल करना, जुमा आपके लिए लकी है, और जुमे के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ के सदक़े को नहीं भूलना है। और स्टोन अगर वेयर करना चाहें तो सफ़ेद रंग का कुंजाइट। पिछले हफ्ते मैंने आपको पिंक कलर का बताया था, जिन लोगों ने पिछले हफ्ते पहन लिया तो ठीक है, लेकिन इस हफ्ते के अंदर जो भी पत्थर पहना जाएगा उसका रंग सफ़ेद होगा, और सफ़ेद रंग आपकी ज़िंदगी में बहुत रद्दोबदल पैदा कर देगा। आप जब उसको पहनेंगे तो आपको उसके जो फ़वाइद मिलेंगे, फिर आप हमें याद करेंगे कि जौहरी साहब ने क्या चीज़ बताई थी। टाइम आप हमसे ज़रूर पूछेंगे कितने बज के कितने मिनट पर उसको पहनना है, ये लाजमी तौर पर है। तो मीज़ान वालों के लिए सबसे बेहतर बात यह है कि या वदूद हो, अल्लाह पाक का नाम है या वदूद। इसके अदद भी 20 बनते हैं, तो 2 का अदद वहाँ आ जाएगा, लेकिन आपको 7 जिस तरह मैंने बताया। लेकिन या वदूदों को 200 मरतबा विर्द करना है मोहब्बत के लिए। अगर मियाँ बीवी में झगड़ा है, किसी दोस्तों में, भाई बहनों में झगड़ा है, तो या वदूदों को 200 मरतबा विर्द कीजिए, इंशाअल्लाह मामला आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अव्वल व आखिर इस पर दरूद शरीफ होगा। और जो लोग दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी या वदूदों को पढ़ सकते हैं 200 मरतबा, उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। इसकी वजह ये है कि अल्लाह का नाम कोई भी पढ़ सकता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आपको अपने नाम की हिफाजत ज़रूर पहुँचाएगा। जब आप उसको याद करेंगे तो आपको हिदायत मिल जाएगी। आपके वो जो रुके हुए काम है, जो मोहब्बत का ज़िम्रा है, वो ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। इस तरह मीज़ान का ये ज़िम्रा पूरा हुआ। अब अगले बुझ की बात करें।
स्कॉर्पियो, 8वां बुर्ज स्कॉर्पियो है और बड़े बड़े नामवर लोग स्कॉर्पियो के गुजरे। अगर आप मुताला करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्कॉर्पियो में कितने बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं। तो ये जितने भी ख़वातीन और हज़रात होते हैं, इनका ताल्लुक़ चूँकि मार्स यानी मरीख़ से, आपका जो सैयारा है वो मरीख़ है, एरीज़ वालों की तरह, तो आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गुस्से को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है आपके लिए। तो इसके लिए एक नुस्खा बताता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर तुम गुस्से की हालत में हो तो खड़े हो तो बैठ जाओ, और अगर बैठे हो तो लेट जाओ। इससे आपके गुस्से में कमी वाक़ई हो जाएगी। एक जगह फरमाया कि वज़ू कर लिया करो, वज़ू करने से आपके गुस्से में कमी वाक़ई हो जाएगी। आपको पता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई गुस्से की हालत में जब होता है तो उसको हम 1 गिलास पानी पिलाते हैं। जब वो पानी के 2 घूंट उसके हलक से नीचे जाते तो उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। पानी क्योंकि गुस्से को ठंडा करता है, आग को बुझाता है, तो आपके अंदर जो गुस्से की आग लगी हुई होती है, पानी उसको बुझा देता है। तो स्कॉर्पियो वालों को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर गुस्से की अलामतें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। छोटी छोटी बातों पे भी आपको गुस्सा आता है, एरीज वालों की तरह। लेकिन आपको गुस्सा सही बात पे आता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एरीज वाले बाज़ औक़ात लड़ पड़ते हैं हर दूसरे मामला में, लेकिन स्कॉर्पियो वाले जो होते हैं वो बर्दाश्त बहुत करते हैं। लेकिन जब उनकी बर्दाश्त से बाहर बात हो जाती है तो फिर वो बिच्छू की तरह डसना शुरू कर देते हैं। आ गई ना बात बिच्छू की। तो बिच्छू चूँकि आपका बुर्ज साइन है तो आप उसको छोड़ तो नहीं सकते, फिर आप तंज़िया बातें भी करने लगते हैं, और ख़वातीन तो ज़्यादा तंज़िया बातें करती हैं। तो जब तंज़िया बातें करती हैं तो फिर मियाँ से झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इसको कंट्रोल कीजिए, और जिस तरह के मैंने आपको बताया कि पानी पी लिया करें, और अगर बहुत ही ज़्यादा आपको इस कमरे में गुस्सा आ रहा है तो उस कमरे को छोड़ के दूसरे कमरे में निकल जाइए, ताकि उस कमरे की फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाए और आपका गुस्सा ख़त्म हो जाए। ये साइंसी अमल है। स्कॉर्पियो वालों के लिए याकूत का नगीना है। याकूत के नगीने को हमारे बताए हुए टाइम पे वेयर कीजिए। 4 कैरेट से बड़ा नगीना होना चाहिए। मंगल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल के दिन गोश्त का सदका कीजिए। अगर गोश्त का सदका नहीं करते तो रेड कलर की चीज़ों का सदका कीजिए। और नंबर 8 को इस हफ्ते वापस, पिछले हफ्ते भी मैंने 8 बताया था, आज भी 8 बता रहा हूँ, इस हफ्ते भी 8 नंबर का इस्तेमाल है। अब 8 जो है 8 17 को भी जब आप जमा करेंगे 1 और 7 मिलकर 8 बन जाएगा, और 26 को भी जब आप जमा करेंगे 26 तो वो भी 8 का अदद बन जाएगा। तो इन तारीखों से फ़ायदा उठाइए, इन नंबर से फ़ायदा उठाइए ख़रीदारी में, और मामलात को अपने दुरुस्त करने के लिए 8 नंबर को मद्देनज़र इस हफ्ते में रखिएगा। सेजिटेरस जिसे हम बुर्ज कौस कहते हैं, तीर कमान वाला निशान। और ये जो निशान आपका तीर कमान वाला है ये दूर की सोच के लाता है। अब वो आप दूर अंदाजी से यानी कि तीर कमान चलाते हैं, तुक्का लग जाए तो ठीक है, नहीं लगता तो आप चुप होकर बैठ जाते हैं। ये आपके अंदर अलामत पाई जाती है। तो तीर कमान से मेरी मुराद ये कि आपका जो बुर्ज साइन दिया गया कि इसके हाथ में घोड़े पे कोई बंदा बैठा हुआ, उसके हाथ में तीर कमान है, या खाली तीर कमान भी कहीं कहीं बुर्ज लगाया गया है, तो ये दूर की सोचने वाले लोग होते हैं और इनके अंदर रूहानियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो सेजिटेरियस वाले जितने भी ख़वातीन और हज़रात हैं वो बर्दाश्त बहुत करते हैं और बड़ी शफ़क़त से करते हैं। लेकिन जब मामला हाथ से जाने लगता है तो ये अपने दूर की जो तीरें होती हैं उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और आपके चेहरों पे भी मुस्कुराहटें आ रही होंगी कि जौहरी साहब ये क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। आप अपने आप से पूछिए मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। तो जुमेरात के दिन का इस्तेमाल, पीले रंग की चीज़ का सदका, नंबर 3 और नंबर 5 का इस हफ्ते में इस्तेमाल, एमराल्ड का नगीना या फिरोज़ा जिसे हम टर्क्यूज़ कहते हैं इंग्लिश में, उसका इस्तेमाल। लेकिन टाइम वही आप हमसे ज़रूर पूछेंगे कितने बज के। इसकी वजह ये है, सुनिए आप, इसकी वजह ये है कि आप पता नहीं कौन से मुल्क से ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। तो हम जो आपको टाइमिंग बता रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो पाकिस्तानी टाइम होता है कि इतने बजे, तो आपके टाइमिंग में फ़र्क होता है। तो आप जब हमसे फ़ोन पे ये टाइमिंग पूछ लेंगे तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि हम आप जहाँ रहते हैं वहाँ के सूरज तुलू के हिसाब से, सनराइज़ से हम आपको टाइम बता देंगे, भाई इतने बज के इतने मिनट में आप पहन लीजिए। तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, जिसकी हम कोई फ़ीस भी नहीं लेते। हाँ, जायचा बनाने की जो कि वो मुकम्मल जायचा होता है उसकी हम फ़ीस लेते हैं। तो बहुत से लोगों को शायद कि ये गलतफहमी हो गई है कि हम जायचे की फ़ीस भी नहीं लेते। तो ज़ाहिर है कि ये हमारा बिज़नेस है और ये हम कमर्शियल लोग हैं, तो हम जायचे की फ़ीस लेते हैं। लेकिन नगीना पहनने के टाइम आप हमसे पूछेंगे तो हम उसकी आपसे कोई फ़ीस नहीं लेंगे। इंशाल्लाह आपका फ़ोन उठा के बता देंगे। बाज़ औक़ात फ़ोन नहीं लगते, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में 12 बजे आधी रात हो जाती है, उस वक्त हम सो जाते हैं। आपके यहाँ दिन उगा हुआ होता है, जो यूरोप कंट्री में रहते हैं या ऐसे मुल्कों में, तो आप उस वक्त कॉल करेंगे तो ज़ाहिर है कि हमें हमारे जिस्म को भी एक आराम चाहिए। तो पाकिस्तानी वक्त का ख्याल करते हुए रात 12 से पहले कॉल कर लिया कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी।
اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا یہ جو نمبر میں بتاتا ہوں اس کا استعمال لازمی طور پہ کیجیے. تو اس دفعہ سیجیٹیرس والوں کے لیے خاص نمبر 9 کا نمبر بھی 9 نمبر بھی آپ کے ساتھ چلے گا. جمعرات کا دن آپ کے ساتھ رہے گا. پیلے رنگ کا صدقہ کرنا ہے, یا تو آپ ایمرلڈ پہن لیجئے یا پھر آپ فروزہ پہن لیجئے. ٹائم آپ ہم سے پوچھ کے پیلے رنگ کا صدقہ لازمی طور پہ کیجیے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس دفعہ آپ ڈبل کر کے 2 مرتبہ صدقہ کیجیے اس ہفتے میں. یہ آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہے. ایسا کیوں بیٹھا ہوں میں, آپ لوگ سمجھ گئے, کیونکہ کام ہو گیا اور نمبر آ گیا. کس کا؟ کیپریکون والوں کا. سوچنے والے لوگ. اور اسٹارٹنگ جو جنوری کا مہینہ یہ آپ کا جو چل رہا ہے یہ بھی کیپریکون والوں کا چل رہا ہے. تو اکثر میں بھی آپ کی طرح تھوڑا سا سوچ لیتا ہوں کہ کیپریکون والوں کو کچھ سوچ کے باتیں بتاؤں. تو بلیک رنگ, گرے رنگ اور بلو رنگ یہ تو پچھلے 2 ہفتوں سے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں. لیکن اس میں سے اب آپ گرے رنگ کو نکال دیجئے, بلیک اور بلو کو اس ہفتے میں استعمال کر لیجئے. یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا. ہفتے کے دن کالے رنگ کی چیزوں کو یعنی سیٹرڈے کے دن بلیک کلر کی چیزوں کا صدقہ دیجئے. اور یہ جب صدقہ جاری کریں گے تو 8 ہفتے تک مسلسل صدقہ آپ کریں گے, ہر سیٹرڈے کے سیٹرڈے یادی سے. اگر بھول جائیں گے تو 1-2 سے پھر شروع ہوگا, اس کو یاد رکھیے گا. یہ کچھ ایسی علامتیں بن جاتی ہیں جب نیا سال, عیسوی سال جب نیا شروع ہوتا ہے. قمری کی یہ بات الگ ہے, عیسوی کی الگ ہے, دونوں کے الگ الگ اثرات ہیں. تو عیسوی سال یہ شروع ہوا ہے اس میں آپ نے 8 ہفتے تک مسلسل صدقہ کریں گے تو جو آپ کے کاموں کی رکاوٹیں ہیں, یہ بہت ساری رکاوٹیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اب بہت سے لوگوں کے ایسے کام ہوتے ہیں کہ کئی سال سے نہیں ہو رہے ہوتے, تو وہ پھر ہم سے بات کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھی ذائچہ آپ بنوا لیجئے. ذائچے کے کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جس میں سے دوسرا پلانٹ کوئی سیارہ ہے جو وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. تو پھر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. آپ کا نام لے کے, آپ کی والدہ کا نام لے کے ہم ایک ذائچہ بناتے ہیں. ڈیٹ آف برتھ سے تو آپ کیپریکون ہیں, آپ سمجھ گئے کہ جی میں کیپریکون ہوں, مثال ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ والدہ کے نام سے کوئی سیارہ, کوئی برج جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہو. تو ذائچے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلومات مل جاتی ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے. اب اس صدقے کے ساتھ ساتھ اور کیا صدقہ کرنا ہے کہ جس سے اس سیارے کی جو گردش ہے وہ مجھ پہ نہ آئے. تو گارنیٹ کا نگینہ استعمال کیجئے. 60 سال سے جو بڑے خواتین ہیں, جو حضرات ہیں, وہ چاہیں تو نیلم کے نگینے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. باقی گارنیٹ کا نگینہ آپ کے لیے اچھا ہے. 3 تاریخ آپ ہم سے پوچھ لیجئے گا, انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے, جس کی ہم کوئی فیس بھی نہیں لیں گے. اور 2 نمبر آپ کے ساتھ اس ہفتے بھی چلے گا. 2 نمبر کو یاد رکھیے گا, چونکہ مہینے کا نمبر جنوری کا پہلا مہینہ اور سال کا نمبر بھی 1 ہے. تو یہ جنوری کے مہینے تک آپ کے ساتھ یہ 2 کا نمبر چلے گا. 2, 20, 11 یہ سب نمبر, 29 یہ سب, اس کا ٹوٹل 2 بنتا ہے, 2. یہ آپ کے ساتھ چلے گا اس ہفتے. اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے ڈبل کر کے صدقہ دے دیجیے, یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. برج دلو ایکویرس, جسے ہم تعلق اس کا جو ہے وہ زول یعنی سڈن سیارے سے. ہندی فلموں میں آپ نے اکثر سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم پر سنی کی چھایا پڑی ہوئی ہے. تو یہ جو چھایا ہے نا, یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس کو نحس سیارہ مانا گیا سیٹرن کو. یہ جس کے کھانے کے اندر آ جاتا ہے, یعنی کہ کسی کی صحت کے کھانے میں آ جاتا ہے, کسی کی مالی کھانے میں آ جاتا ہے, وہاں اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اس کا توڑ وہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا صدقات ہیں. جب ذائچہ بناتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, کس چیز کو استعمال کرنا ہے, دوسرے کون سے صدقے کو استعمال کرنا ہے. تو یہ ذائچے سے پتہ چلتا ہے. لیکن جرنلی جب ہم بات کریں گے آپ کے لیے تو یقیناً یہ دلو والے جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں وہ کالے رنگ کا صدقہ کریں گے. ہفتے کے دن ہی کریں گے. اور اس ہفتے آپ نے بھی کیپریکون والوں کی طرح نمبر 2 کا ہی استعمال رکھنا ہے. اور گرے کلر کو آپ نے بھی نکال دینا ہے. بلو اور بلیک کلر کا استعمال رکھیے اپنے لباس میں. اور 2 نمبر کو جب استعمال کریں گے تو ان تاریخوں میں 2, 11, 20, 29 یہ سب تاریخیں بھی ہیں اور نمبرز بھی ہیں. کوئی چیز خرید رہے ہیں تو 2 نمبر کو لحاظ رکھیے, انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند چیزیں ہو جائیں گی. پائسس, 12واں برج پائسس, جسے اردو میں حوت کہتے ہیں. اس کی خاص علامت یہ ہے کہ آپ لوگ روحانی خواب دیکھتے ہیں. جب خوابوں کی دنیا میں آپ ہوتے ہیں تو آپ اپنے اپنے مذہبی مقامات کی سیر کرتے ہیں. اور جن لوگوں کو اپنی تاریخ پیدائش کا علم ہے وہ یقیناً میری اس بات سے اتفاق بھی کرتے ہیں. جن خواتین حضرات کو علم نہیں ہے, پھر وہ ذائچہ بنانے سے آپ کا نام, آپ کی والدہ کا نام لے کے جب ہم ذائچہ بناتے ہیں تو ہمیں آپ کا کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے. اس کے بعد جب آپ کو ہم باتیں بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ تو صحیح بتا رہے ہیں. بہت سے لوگ اپنے نام کے پہلے حرف کو استعمال کرتے ہوئے غلط برج, ساری زندگی اپنے آپ کو فلاں برج سمجھ کے گزار دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے.
الف بے تے سے جو کتابوں کے اندر دیا گیا ہے وہ غلط ہے۔ آپ کا نام پورا لے کے، اپنی والدہ کا نام پورا لے کے جو ذائچہ بنایا جاتا ہے اس کی افادیت الگ ہوتی ہے، اس میں سارے مسئلے مسائل سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پائسس والے جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کا علم ہے اور جو پائسس والے ہیں برج حوت والے ہیں، ان کو پیلے رنگ کی چیزوں کا اکثر میں صدقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے پیلے رنگ کی چیزوں کا ایک تو صدقہ کرنا ہے، دوسرا جو ہے وہ ایمرلڈ کا نگینہ پہننا ہے۔ یہ تو مستقل باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آج آپ کو جو میں بات بتانے لگا ہوں، مشتری سیارہ جو ہے وہ اس کا جو شرف ہوتا ہے وہ 12 سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ تو یہ جب شرف میں آتا ہے 2013 میں اب آیا تھا، اب یہ 12 سال کے بعد آئے گا۔ تو اس طرح اس کے کچھ نقوش ہم نے بنا کے اپنے پاس رکھ لیے تھے، پچھلے 2-4 پروگراموں میں اس کا تذکرہ ہوا تھا، بہت سے لوگوں نے ہم سے منگا بھی لیے۔ تو اس وقت کی جو بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اب چونکہ وہ 12 سال بعد آئے گا تو ہم نے کچھ چیزیں بنا کے رکھ لی ہیں، تو جن خواتین حضرات کو اس کی ضرورت ہو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ دیگر معاملات میں آپ ایمرلڈ کا نگینہ پہن لیں اور جمعرات کے دن کو استعمال کریں، پیلے رنگ کی چیزوں کا آپ صدقہ دیجئے، اور اس ہفتے آپ نے نمبر 5 کو استعمال کرنا ہے۔ نمبر 5 آپ کے لیے لکی رہے گا۔ اور جناب قریب کے اندر اگر آپ کے سیجیٹیرس والے لوگ ہیں تو ان سے آپ نے کوئی خراب بات یا کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کرنی، چونکہ وہ آپ کے ہم پلہ ہیں، ان کا برج بھی جو ہے وہ تعلق جو اس کے سیارے سے، مشتری سیارے سے، تو پھر لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی احتیاط کرتے ہوئے 211 مرتبہ اس ہفتے بھی یا منم کا ورد کیجیے، اور دعاؤں میں آپ ہمیں بھی یاد رکھیے۔ ایمرلڈ کا نگینہ چاہیں تو 4 کیرٹ سے بڑا پہننا ہے، ٹائم آپ کو ہم سے پوچھنا ہے، پیلے رنگ کا صدقہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ برجوں کی بات تو ہوتی رہتی ہے، اور یہ پوری ہو گئی 12 برج۔ اب ہم آپ سے بعض اوقات اپنی اور آپ کی بات کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے پروگرام کے بیچ میں بھی آپ کو بتایا تھا، اور پچھلے شاید پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ کسی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، جو بھی بتایا اس نے۔ تو آپ نے کہا صدقہ کرو، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ محفل میں، آپ کی وہ بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو کچھ کھجوریں ہدیے کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو آپ نے کہا کہ یہ لو کھجوریں اور جا کے صدقہ کر دو، مدینے میں سب سے جو غریب آدمی ہو اس کو صدقہ دے دینا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تو مجھ سے کوئی غریب ہے ہی نہیں، کیونکہ میرے پاس تو کھانے کو بھی پیسہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ یہ کھجوریں لے کے جاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔ تو صدقے کی، اب یہ صدقہ اپنے اوپر لازم نہیں ہے کہ لوگ سمجھ لیں کہ جی ایسا ہے تو ہم خود ہی صدقہ کھا جائیں، صدقہ تو کسی مستحق کو ہی دینا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور آپ نے صدقہ اس کو اسی کو دے دیا۔ تو اب کہنے کا مقصد ہے کہ اس بات کو آپ سمجھیں کہ صدقہ کرنے سے کیا چیز چلتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھجوریں صدقہ کرنے کا بولا تھا۔ تو آپ چاہے کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں، صدقہ بہترین ہے حدیث کے مطابق، لیکن جو صدقہ میں آپ کو رنگوں کے حساب سے بتاتا ہوں ساتھ ساتھ وہ بھی کر دیں، تاکہ آپ کے برجوں کی جو رکاوٹیں یا جو آپ کے دل میں جو خلیش ہیں وہ بھی اللہ کرے کہ وہ کارگر ہو جائیں، اور جو مطلب کہ خواہشیں ہیں وہ پوری ہو جائیں آپ کی۔ تو صدقہ کرنے سے بہت سارے معاملات جو ہیں درست ہو جاتے ہیں۔ اس بات کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو اختتام کریں گے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے ضرور آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔